سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد کل سے کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ اس کی تفصیل لیں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شبیر۔ جی، سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر چارج فریم کر کے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی اہم سماعت میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور نائب چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فرد جرم کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں لگے الزامات سے انکار کرتے ہوئے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے ان کی لیگل ٹیم عثمان گل، نعیم حیدر پنجوتھا، عمیر نیازی اور خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ خاور سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ شبیر الزامات کیا لگے ہیں؟ جی، جو سائفر کیس میں چارج شیٹ سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا کہ ملزمان کے خلاف رواں سال 15 اگست کو سائفر کیس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کی انکوائری کے تحت ملزمان خفیہ دستاویزات کے معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن سے موصول ہونے والی سائفر ٹیلی گرام کو غیر متعلقہ افراد کو سونپ دیا گیا۔ سائفر ٹیلی گرام کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ ملزمان نے سائفر ٹیلی گرام کو قومی سلامتی کے برعکس ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں خفیہ اجلاس میں سائفر مندرجات کا غلط استعمال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے احمد خان نیازی نے سابق سیکرٹری محمد اعظم خان کو سائفر کیس کے منٹس اپنے انداز سے تیار کرنے کی ہدایت کی۔ سابق وزیر اعظم نے بددیانتی اور بدنیتی سے جان بوجھ کر اسے اپنی تحویل میں رکھا۔ سائفر ٹیلی گرام جیسی اہم ترین سرکاری دستاویزات کو غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھا۔ ملزمان نے بیرون ملک پاکستان مشن کے خفیہ رابطوں کے طریقہ کار میں ریاست کے سائفر سیکیورٹی سسٹم پر سمجھوتا کیا۔ ملزمان کی جانب سے سائفر ٹیلی گرام پر بدنیتی سے ریاست کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ میں سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے ڈونلڈ لو کو پاکستان ہاؤس میں زورانہ دیا۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے منٹس سائفر ٹیلی گرام کے ذریعے سیکرٹری خارجہ کو بھجوائے گئے۔ 7 مارچ 2022 کو موصول ہونے والے سائفر ٹیلی گرام نمبر 0678 کو وزارت خارجہ کے ایس پی سیکشن کی حفاظتی تحویل میں دیا گیا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق سائفر انتہائی اہم اور خفیہ دستاویزات ہونے کی وجہ سے کسی صورت بھی شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ سابق وزیر اعظم نے اہم دستاویز کو عوامی جلسے میں لہرایا۔ تمام مطلوبہ دستاویزی شواہد اور گواہان کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مجرم قرار دیتے ہوئے باقاعدہ ٹرائل شروع کیا جائے۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ خاور سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ فرد جرم ملزمان پر عائد ہو چکی ہے۔ اب کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا اور جتنے بھی گواہان نے اس کیس میں اپنے بیانات قلم بند کروائے ایف آئی اے میں، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کے بیانات قلم بند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک لمبے الزامات کی لسٹ ہے جو بانی پی ٹی آئی پر لگائی گئی ہے اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد اب کل سے کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ کل گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ شبیر ڈار تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔